یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد بار بار نسبت کر کے بتاتے ہیں کہ تم ایسے ہی نہیں آ گئے، تمہارے جد امجد تھے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام. اور یہ بہت بڑی زد پڑتی ہے تاریخ کے اس نظریے کے بھی جو نظریہ یورپ دیتا ہے. الفرقان جو ہے اس میں پہلے پارے کی تفسیر میں ایک جگہ بڑی تفصیل سے بات ہوئی ہے اس نظریے پہ. یورپ نے پوری دنیا کو یہی نظریہ دیا آثار قدیمہ والوں نے کہ انسانیت کا آغاز، انسان کیسے آیا تھا، ننگے رہتے تھے، غاروں میں رہتے تھے، پھر آہستہ آہستہ انہوں نے جانوروں کی کھالیں پہننی شروع کی، پھر اس طرح ہوا. پھر ارلی سٹیجز میں قرآن یہ نہیں کہتا، وہ بتاتا ہے کہ انسانیت کا آغاز بڑا شاندار تھا، نبوت سے ہوا، ہمارے پیغام سے ہوا. ہم نے لباس بھیجا، ہم نے یہ چیزیں بھیجی، ہم نے اپنے بندوں کو دنیا میں بھیجا تھا، علم تھا، یہ سب کی سب چیزیں. قرآن تو یہ بتاتا ہے. اسی لیے وہ بار بار آدم علیہ السلام سے نسبت کرتا ہے کہ دیکھو نبوت تھی وہاں. یا بنی آدم، یا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد، خذوا زینتکم، اپنی زیبائش آرائش اس کو اختیار کرو، عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت، ہر نماز کے وقت اپنی زیبائش کو اختیار کرو. مطلب یہ ہے کہ اللہ نے جو اچھا لباس، اچھی چیزیں تمہیں دی ہیں، ان چیزوں کو تم اختیار کرو، تم پہن سکتے ہو. اللہ تعالی نے یہاں پر پھر لباس کی بات فرما دی کہ دیکھو تمہارا لباس یہ اچھا ہونا چاہیے. وہاں 3 قسم کے لباس آغاز میں آئے نا، ایک عام لباس اور ایک خوبصورتی کا ریشہ کے تحت، اور تیسرا لباس تقویٰ تھا. اب وہ جو پہلا اور دوسرا لباس ہے اس کو یہاں پھر لا رہے ہیں کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر نماز کے وقت. مسجد سے مراد نماز کا وقت جب آ جائے تو اس نماز کے وقت میں، مسجد کے وقت میں دیکھو تم نے کیا کرنا ہے، اپنے لیے آرائش، زیبائش، اس سامان کو اگر تم پیدا کر لو گے، اس سامان کو اختیار کرو گے، بالکل ٹھیک ہے. اسی لیے کئی جگہ پر آیا ہے کہ مسجد کا یہاں نماز بھی مانی ہے، اور مسجد کا مطلب طواف بھی ہے کہ طواف کے وقت لباس پہنو. اگر طواف مان لیا جائے تو یہ رد ہے وہ جو اتنی تفصیل سے بات ہوئی کہ یہ قریش مکہ کیا کیا کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ طواف کے وقت، نماز کے وقت ان چیزوں کے لیے لباس کو پہنو. اور اسی لیے حدیث میں اتنے واقعات آئے ہیں کہ یہ حضرات ان چیزوں پر توجہ دیتے تھے. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے تھے. ان کے متعلق آتا ہے حدیث میں کہ جب نماز کے لیے جاتے تھے اچھے سے اچھا لباس پہنتے تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے سے ہو کے اتنا اچھا لباس پہنتے ہیں. انہوں نے کہا تم نے سنا نہیں، اللہ نے فرمایا کہ جب تم نماز کے لیے آؤ تو اچھا لباس پہن. اور انہوں نے یہ بھی جواب دیا کہ جمیل، اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے، یحب الجمال، اور اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اچھا لباس پہنے، آرائش، زیبائش، کوئی حرام نہیں ہے. اسی لیے تو فرمایا ہے اس پوری آیت کو اور اس کے بعد والی آیت کو اگر پہلے ہم دیکھ لیں پھر تشریح میں آسانی رہے گی. فرمایا کہ ان سے کہیے کہ تم ہر نماز کے وقت یا طواف کے وقت اپنے لباس اچھے اختیار کرو، وکلوا، اور کھاؤ، واشربوا، اور پیو، ولا تسرفوا، اور دیکھو تسرف ولا تسرفوا، اور مت اڑاؤ، انہ لا یحب المسرفین، اور اللہ تعالیٰ نہیں محبت کرتا جو اپنے مال کو اڑاتے ہیں. کل من حرم، اور آپ ان سے پوچھئے من حرم زینت اللہ، آپ ان سے کہیے کہ کس نے حرام کیا ہے، کس نے ناجائز ٹھہرایا ہے، کس نے منع کیا ہے. کیا چیز؟ زینت اللہ، اللہ کی رونق. اخرج لعبادہ، جو اس نے خالص اپنے بندوں کے لیے بنائی ہے. والطیبات، اور کس نے ستھری چیزوں کو حرام کیا ہے، من الرزق، جو کھانے پینے کی چیزیں. یہ سب قل ہی للذین آمنوا، کہ یہ تو ہیں ہی ایمان والوں کے واسطے، کافروں کو تو ان کے صدقے میں دے رہے ہیں. یہ سب ہم نے پیدا ہی ایمان والوں کے واسطے کی ہیں. فی الحیات الدنیا، اس دنیا کی زندگی میں، خالصتاً، نری، خالص، یہ اچھے لباس
اور یہ اچھے کھانے یہ صرف خالص انہی کے لیے ہیں یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو بس پھر انہی کے لیے ہو جائیں گے. کافروں کو کون اچھا لباس دے گا اور ان کو کون پہنائے گا؟ کذالک نفصل الآیات، ہم اپنی آیات یوں ہی بتاتے ہیں لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم والی ہے، جن میں سمجھ بوجھ ہے. یعنی اپنے مال کو وہاں نہ خرچ کرنا جہاں منع کیا ہے، باقی کھانا پینا یہ سب چیزیں ہیں. اور جو نعمتیں خدا کی ہیں یہ مسلمانوں کے واسطے ہی دی ہیں. دنیا میں کافر تمہارے صدقے میں تمہارے ساتھ شریک ہیں، جب ہمارے پاس پہنچو گے تو یہ تو تمہاری چیز ہے، تمہیں ہی دینی ہے، کافروں کو وہاں کس نے دینا ہے؟ اس کی تشریح آگے کی آیات میں آ رہی. اب پھر دیکھتے ہیں اس کو شروع سے. اور ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان سے کہیے خذوا زینتکم عند کل مسجد، ہر ایک مسجد نماز کے وقت میں، طواف کے وقت میں اچھے کپڑے پہن. اور ہمارے ہاں بالکل اس کا نظریہ برعکس ہے کہ اگر دین سے تعلق ہو گیا ہے نا، اچھے صاف پاکیزہ کپڑے، کوئی اچھی غذا کھانا، نئے ماڈل کی گاڑی لے لینا، یہ تو سب دین کے خلاف ہو جائے گا. اور وہ آدمی تو بس بیچارہ اگر اس نے کوئی ایسی بات کر دی تو اس پہ تو پہلا فتویٰ یہ کہ تم یار اب ایسے نہیں کرنا چاہیے. اور وہ خود بھی سوچتا ہے کہ میلے کچیلے کپڑے پہن لوں، یہ چیزیں کر لوں. اور مولوی صاحب تو ہونے ہی پھر ایسے چاہیے کہ وہ ان کی سائیکل ہو اور سائیکل کے بھی پیڈل ٹھیک نہ ہوں دونوں، اور بیچارہ کہیں سے کہیں جاتا رہے اس سائیکل پہ پڑھانے کے لیے اور ہر وقت چندہ مانگتا رہے. حرام ہے جو وہ کبھی بیچارہ اچھا لباس پہنے اور لوگوں کی نظر سے بچ جائے. کہیں پہن لیا اس نے اور موٹر سائیکل لے لیا، فرض کر لو، اور وہ تو سارے شہر میں لوگ کہتے ہیں کہ ارے مولوی صاحب موٹر سائیکل پہ اور گاڑی لے لے، تو پھر تو اس کی اسلام میں بھی گنجائش نہیں. یہ ہماری معاشرت ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا ہے یہ ساری چیزیں تمہارے لیے ہیں. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا اہتمام تھا شریعت کا. اب اس کے پازیٹو سائڈ کو دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سے اتنا نہیں ہو سکتا کہ جمعے کے لیے اپنا الگ کپڑے رکھ لیا کرو اور اسی میں تم آیا کرو جمعہ پڑھنے کے لیے. عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جو بھی لباس تھے ان میں سب سے اچھا پہنتے تھے. یہ اسی آیت کی تفسیر میں مفسرین نے لکھا. وہ کہتے ہیں یہاں سے ثابت ہے کہ اللہ نے فرمایا خذوا زینتکم عند کل مسجد، اور دیکھو ہر نماز کے وقت اپنی رونق آرائش سے بائش اس کا لباس تم اختیار کر لیا کرو. حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے یہ کہا کہ اللہ تعالیٰ خود خوبصورت ہے اور وہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے. ایک آدمی آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور ناخن اس کے اتنے اتنے لمبے ہوئے تھے اور میل جمی ہوئی، اور اس نے کہا کہ مجھے یہ بتا دیں کہ قیامت کب آئے گی، یا کوئی اور چیز اس نے ایسے ہی پوچھی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہو گیا ہے لوگوں کو، میرے پاس آتے ہیں ایسے وحشی درندوں کی طرح، جنگلی ہوتے ہیں جیسے اٹھ کے، اور اپنی جو چیز ہے وہ نہیں دیکھتے اور خبریں مجھ سے غیب کی دوسری جہان کی دریافت کرتے ہیں، اپنی حالت نہیں دیکھتے. یعنی اس پہ شدید ناراضگی نکیر فرمائی، اظہار فرمایا کہ اپنے ناخن صاف کرے، ٹھیک کرے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک آدمی آیا اور اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، تو آپ نے اسے پیسے دیے اور آپ نے فرمایا کنگھی لے لے اور بال ٹھیک کر. اس کا اللہ کے رسول میرے پاس ہیں. تو آپ نے فرمایا جب اللہ انعام کرے تو وہ چاہتا ہے کہ اپنے انعام کا اثر اپنے بندوں میں دیکھے. تو اس لیے مومن آدمی شکل صورت لباس رنگ ڈنگ ایسا نہ کر لے کہ دیکھنے والے کو بھی ترس آئے کہ پتہ نہیں زکوٰۃ کا شاید مستحق ہے، اس کا کچھ مدد کرنی چاہیے، نام لکھو اس کو. یہ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا بکھرے ہوئے بال داڑھی کے اور سر کے پیچھے ہٹ گئے، اور آپ نے فرمایا کہ میں تو سمجھا کوئی شیطان آ گیا، جن ہے یہ کوئی. منع کیا اور آپ نے کہا دیکھو تم میں سے جس کے بال ہوں اسے چاہیے فلیکرم شعرہ، اپنے بالوں کو سنوار کر رکھے. اور لفظ یہ آئے ہیں کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اپنے بالوں کو سنوار کر رکھے.
اپنے بالوں کو ٹھیک رکھے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی کہ ایسے نہیں ہونا چاہیے کہ لوگ دیکھ کے کہیں کہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں. حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ اس آیت کی شرح میں جہاں یہ آیا ہے نا کہ خذوا زینتکم، ان سے پوچھا گیا اس کی تفسیر تو انہوں نے کہا اس سے مراد کنگھی کرنا ہے کہ ہر نماز کے لیے جب آؤ تو کنگھی کر کے آؤ، اپنے بالوں کو اچھی طرح سنوار کے آؤ تاکہ کسی کو وحشت نہ ہو. اور اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت آئی ہے، بعض محدثین نے نقل کی ہے کہ اس سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ما زینت الصلاۃ، نماز کو اچھے طریقے سے، یہ نماز کے لیے جو زینت کا لفظ یہاں آیا ہے کہ نماز سے پہلے زینت کو اختیار کرو، اس سے کیا مراد ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوتے پہنو اور اس میں نماز پڑھو. یہ حدیث اس زمانے کی ہے. اب یہ دیکھیے یہ حدیث کوئی پڑھ لینا اور وہ اگر عمل کرے اس پہ اور وہ کہے کہ جوتے پہن کے نماز پڑھنے ہیں، حدیث میں آیا ہے، تو حدیث میں تو واقعی آیا ہے، لیکن اسے کہنا پڑے گا کہ بھائی یہ حدیث اس زمانے کی ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نئے نئے مدینہ منورہ میں آئے تھے تو یہودیوں کے ساتھ اس زمانے میں یہ کرنا تھا کہ ان کی مخالفت، تو یہودی جوتے اتار کے نماز پڑھا کرتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جوتے پہن کے نماز پڑھو. اور ایک جگہ ترمذی میں آیا ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھر کے صحن گندے نہ کرنا، گھر کے صحن کو ہمیشہ صاف رکھو، اور فرمایا ان یہودیوں کو دیکھتے ہو ان کے گھر ہمیشہ گندے رہتے ہیں، صحن ان کے پاک نہیں رہتے، صاف نہیں رہتے. اتنا اہتمام ہے صفائی کہ گھر، معاشرت، تہذیب، یہ سب چیزیں ہونی چاہیے. اس لیے اس کے برعکس جو روایات ہیں بہت سی ایسے ہی جھوٹ لوگوں نے اپنے پاس سے بنا لی ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں وہ دین کا حصہ ہیں. ایک روایت ایسی ہی آ گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ کو دیکھا اور انہوں نے دن میں 2 مرتبہ کھانا کھا لیا، تو اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ 2 مرتبہ کھانا اسراف ہے، منع کر دیا. کوئی اس کا ثبوت نہیں ملتا. اور سارے ہی لوگ 2 مرتبہ کیا 3 مرتبہ کھاتے تھے. جب تھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے پاس کھانے کو تو کھاتے ہی تھے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی دن میں 2 مرتبہ کھانا ثابت ہے، 3 مرتبہ کھانا ثابت ہے. جب ہوتا تھا، جب نہیں ہوتا تھا تو نہیں ہوتا تھا. اسی طرح یہ جو ایک کتاب آج کل چلی ہوئی ہے نا طب نبوی، پاکستان سے ایک صاحب نے لکھی ہے، انہوں نے 20 احادیث اس میں ایسی لکھی ہیں جس کی کوئی اصل نہیں، کوئی اصل نہیں ہے ان احادیث کی، اور ان سے کوئی کہے جا کے تو اس بات کو مانتے نہیں. بھئی آپ ڈاکٹر، حکیم، جو کچھ بھی ہیں آپ کا اپنا فیلڈ ہے، ٹھیک ہے، لیکن حدیث کے لیے تو آپ کو کسی ایسے آدمی سے پوچھنا چاہیے جو حدیث کا ماہر ہے، آپ کی طرح اس کا بھی ایک فیلڈ ہے، اس میں بھی روایات مل جائیں گی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طب کے لیے تھوڑے ہی آئے تھے کہ لوگوں کو میڈیسن بتائیں کہ فلاں چیز میں یہ ہے، فلاں چیز. اکا دکا کئی چیزیں آ گئی ہیں، لیکن اگر وہ چیزیں کسی انسان کے مزاج پر پوری نہیں اترتی، ماحول پہ پوری نہیں اترتی، تو اسے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ان احادیث پہ عمل کرو، کیونکہ طب کا اعتبار ضروری ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ممکن ہے اس لیے بتائی ہے کہ عربوں کا وہاں کا آب و ہوا گرمی ہے، اس میں خشکی ہے، وہاں یہ چیز کام آ جاتی ہو. اب کہیں کوئی علاقہ ایسا ہے جس میں یہ چیز ہے ہی نہیں، تو وہاں یہ تھوڑا ہی کہا جائے گا کہ اس چیز کو استعمال کرو، حدیث میں آیا. ایسے نہیں کرنا چاہیے. ابن خلدون نے اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ دونوں نے اس چیز کی مخالفت کی ہے، اور بات یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی طبی نسخے لوگوں کو بتانے نہیں آئے تھے، تو اللہ کے ساتھ تعلق تھا کہ انسان بنو، ان چیزوں کو پیدا کرو جو انسانیت کی. اسی طرح ایک روایت لوگ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ساری بیماریوں کی جڑ یہ پیٹ ہے، اور اس میں بھی معدہ ہے، اور معدے کو کھانے کے لیے ہمیشہ اپنے جسم کو وہ دو جس کا جسم عادی ہو گیا. عراقی رحمت اللہ علیہ نے اس حدیث کے متعلق لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کوئی اصل اس حدیث کی نہیں پائی جاتی، لوگوں نے اپنے پاس سے ہی بات اڑا لی.
شعب الایمان میں بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک روایت نقل کر دیا، حالانکہ جھوٹ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہ انہوں نے بتایا کہ جسم میں معدہ جو ہے اس سے ساری رگیں نکلتی ہیں، اور اگر کھانا خراب ہوگا تو ساری رگوں میں فساد پھیل جائے گا، اور اگر کھانا ٹھیک ہوگا تو سارا جسم ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا، دارقطنی خود بڑے محدثین میں شمار ہوتے ہیں، اور انہوں نے اس کے بعد صاف کہا کہ عبد الملک بن سعید تھے کہ ان کا کام ہے، انہوں نے کہا ہے، ان کا قول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں منسوب کرتے؟ انہوں نے نہیں فرمایا۔ ایسے ہی در منصور میں یہ امام سیوطی رحمت اللہ علیہ روایت لائے ہیں، اور سیوطی تو ایسی ایسی چیزیں نقل کرتے ہیں جب انہیں کوئی اپنی بات ثابت کرنی ہوتی ہے جن کے متعلق خود انہیں بھی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بات جھوٹ ہے، غلط۔ سیوطی لے آئے ہیں کہ اس پہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس آئے اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ یہ معدہ جو ہے اس کے متعلق خیال کرنا، ایسی غذا نہ کھانا جو معدے کی تکلیف میں مبتلا کر دے، وگرنہ سارا جسم خراب ہو جائے۔ اب یہ چیز لوگ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ 2 وقت کھانا نہ کھانا، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان احادیث میں ایک لفظ بھی صحیح ہے، ایک لفظ، یہ پیش ہی نہیں آئی چیزیں۔ بعد کے دور میں جب واس اور ایسی چیزیں چلی ہیں تقریباً 3 اور 4 صدی میں، اس میں یہ چیزیں پھر آگے چلنا شروع ہوئی ہیں۔ 3 اور 4 صدی میں حدیث کے نام پر ایسی ایسی کتابیں آنا شروع ہوئی ہیں جو غلط چیزیں تھیں، لوگوں نے گھڑی ہیں اور پھر دبا کر جھوٹ بولا ہے، اور اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے اس کا رد بھی ایسے ہی کیا ہے، انہوں نے کہا یہ سب جھوٹ ہے، فلاں نے بھی غلط لکھا ہے، فلاں نے بھی اور فلاں نے۔ اس لیے کھانے پینے کے بارے میں، لباس کے بارے میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تم کھاؤ پیو، اچھا لباس پہنو۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ تھے اور بہترین کپڑا جو مدینہ منورہ میں آتا تھا وہ پہنتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس کپڑے آئے تھے، صحیح روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب تقسیم کر رہے تھے تو انہوں نے ایک سب سے خوبصورت چادر جو ان کا حق بنتا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اٹھائی اور اپنے گھٹنے کے نیچے رکھ لی، سب تقسیم ہو گیا۔ تو جو لوگوں کی نظر اس چادر پر پڑی تو ہر کوئی چاہتا تھا کہ وہ چادر مل جائے، وہ اتنی بڑی تھی کہ اس سے شلوار قمیص بن سکتے تھے، اتنا بڑا ٹکڑا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہے کون؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر لے گئے، اور کچھ دنوں کے بعد دوسری چادر اس کے ساتھ کی آئی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دونوں بھائیوں کو بلایا، حسن رضی اللہ عنہ کو بھی اور حسین رضی اللہ عنہ کو بھی، اور فرمایا تم نے دیکھا ہے یہ اس دن چادر آئی تھی اور یمن سے آئی تھی اور مجھے بہت خوبصورت لگی، اور ہر کوئی چاہتا تھا میں اسے دے دوں، مگر میں نے بیٹے یہ تمہارے لیے رکھی تھی، اور پھر میں نے یہاں سے ایک آدمی کو بھیجا کہ یمن سے اسی کے ساتھ کا کپڑا خرید کے لائے، اور وہ لایا ہے، اور مجھے تمہارا خیال ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہو، تم دونوں بھائی یہ کپڑے پہن۔ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی محبت تھی، اس اہل بیت کے اس گھرانے کے ساتھ، اس لیے فرمایا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ گئے، جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خارجیوں کے ہاں بھیجا، یہ بھی عجیب گنوار طبقہ تھا، کوئی آدمی اچھا لباس پہن لے، کوئی آدمی اچھا کھانا کھا لے، انہیں بس اٹکتا تھا کہ یہ دین کے خلاف۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے غالباً انہی کے رد کے لیے سب سے اچھے کپڑے منگوائے، اپنا جوڑا سلوایا اور وہ پہن کے گئے، اور خوشبو بھی خوب لگائی، اور گھوڑا بھی جو سب سے اچھا مل سکتا تھا انہوں نے وہ لیا۔ اور جب یہ ملے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ابن عباس، عباس کے بیٹے، آپ سب سے بڑے عالم اس امت کے، انت خیر الناس، سب سے زیادہ دین کو جاننے والے، اور فی لباس الجبابرہ، آپ ہمارے پاس آئے ہیں ایسے جیسے ظالم بادشاہ لباس پہنتے ہیں، جیسے بڑے لوگوں کا لباس ہوتا ہے، اور ایسی سواریوں پہ تو یہ بڑے ظالم بادشاہ ہی سوار ہوا کرتے ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہی آیت پڑھ دی، انہوں نے کہا اللہ نے یہ فرمایا ہے کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، اللہ نے کہا ہے
کہ جب تم نے نماز پڑھنی ہے، مسجد جانا ہے، عبادت کرنی ہے خدا کی، بہترین اپنے کپڑے پہنو، اپنی رونق، آرائش، زیبائش، یہ سب چیزیں لے لو۔ اور اتنا زیادہ تھا ان حضرات کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خود کپڑے آتے تھے، اور صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک بہترین جوڑا بنوا دیا۔ ہم نے کہا اللہ کے رسول، یہ جو کافر آتے ہیں نا، آپ جب ان سے ملاقات کرتے ہیں تو یہ اچھا لباس پہنے، ان کی نظر میں یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم نے لباس تیار کر کے دیا جس کا حاشیہ یعنی کف جو ہیں اس پہ اور دامن پہ ایک خاص قسم کا دوسرا کپڑا لگا دیا۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کے شاگرد کہتے ہیں ہم ان کے لیے ایک چادر خرید کے لے کے گئے، ہمارا خیال تھا بہت بڑی چیز ہے، تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے ہمیں دیکھا اور ایک طرف وہ چادر رکھ دی، تو میں نے کہا وہ ان کی بے تکلفی تھی اور کوئی ایسا نہیں تھا کہ ان کے شاگرد کچھ ان سے ناراض ہو جاتے، تو میں نے عرض کیا ان سے کہ پسند نہیں آئی تو فرمایا لو یہ بھی کپڑا ہے کوئی پہننے کا، اور پھر مجھے دکھایا اس زمانے کا 4000 دینار کا جوڑا تھا، انہوں نے فرمایا ایسے کپڑے پہنا کرو۔ یہ سب ثابت ہے اس لیے کہ اللہ کے ان انعامات کا اظہار ہو، اللہ تعالی نے حکم دیا ہے، فرمایا ایسے کرو، اور یہ تو بات عجیب ہی تھی۔ اس سے بھی بڑھ کے امام محمد رحمت اللہ علیہ اتنا اچھا لباس پہنتے تھے اور اتنی خوشبو لگاتے تھے کہ وہ جہاں سے گزرتے تھے لوگ کہتے تھے یہاں سے گزرے ہیں۔ یہ چیز عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ میں بھی تھی اور یہ چیز امام محمد رحمت اللہ علیہ میں بھی آئی، اور امام محمد رحمت اللہ نے جو کہا ممکن ہے کوئی اسے سن کے ہنسے، لیکن دیکھو بات انہوں نے کیسی کی۔ انہوں نے کہا، کسی نے کہا حضرت اتنا اچھا لباس، ہر وقت آپ بنے ٹھنے رہتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے کہا میری بیویاں ہیں، شادی میں نے ایک سے زیادہ کی ہوئی ہے اور کچھ میرے گھر میں باندیاں بھی ہیں، تو میں ان کی وجہ سے پہنتا ہوں کہ میں انہیں خوبصورت لگوں، ان کا شوہر، اور ان کی نظر میرے علاوہ کہیں اور نہ جائے اور وہ پاک رہے۔ یہ ہے حکمت، اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض احادیث میں یہ بات براہ راست الفاظ میں تو نہیں لیکن اس سے ثابت ہوتا ہے کہ خواتین کے لیے بھی اس چیز کو کہا۔ ایسے ہی میلے کچیلے کپڑے پہننا، ایسے ہی گھر میں اپنی حالت بری رکھنا کہ شوہر کو میری طرف توجہ نہ ہو، یہ چیزیں بھی درست نہیں ہیں۔ وہ ٹھیک لباس ٹھیک حالت میں رہے گی تو اس کے باوجود اگر شوہر کو کہیں اور رغبت ہوگی تو وہ ظلم کرتا ہے۔ یہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، اور آپ نے فرمایا کہ اللہ جب کسی انسان پر انعام کرے تو اللہ چاہتا ہے کہ اپنا اثر انعام کا اس پر دیکھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے متعلق بھی جو چیزیں آتی ہیں کہ انہوں نے پیبند لگے ہوئے کپڑے پہنے تھے، وہ امیر المومنین تھے، ہیں یہ بھی باتیں درست، بالکل اتنے پیسے نہیں تھے، قرض لیا۔ بڑی اچھی بات صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، وہ کہتے تھے جو ہمارے پاس ہے ہم اس کے استعمال میں کوئی تکلف سے کام نہیں لیتے، اور جو نہیں ہے اس کے لیے ہم پھر قرض نہیں ڈھونڈتے پھرتے کہ قرضہ لے کے ضروری ہے کہ ان چیزوں کو پورا کریں، بس جو پاس ہے ٹھیک۔ اور یہ چیز حدیث میں بھی آئی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جب کوئی کسی کے گھر جائے مہمان اور جو کچھ اس کے گھر میں پکایا ہے وہ اس کے سامنے رکھنے کو کم سمجھے تو اس نے اللہ کی نعمت کی قدر نہیں کی۔ کچھ بھی گھر میں ہے، کھانا ہے، پینا ہے، بہرحال اللہ کا رزق ہے، کوئی اس سے زیادہ اہتمام کرتا ہے وہ اس کی اپنی بات ہے، لیکن جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا بہرحال انعام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو جو پیسے ہوتے تھے، جو چیزیں ہوتے تھے، مسلمانوں کے لیے کر دیتے تھے، اپنے لیے یہ ایک لباس تھا، سادگی تھی۔ ہاں کسی انسان کا حال یہی بن جائے پھر کوئی نہیں اسے کہتا کہ اس کی حالت ہی یہ بن گئی ہے اور وہ انہی چیزوں پر جی رہا ہے، بس ٹھیک ہے، اس کا اپنا ایک حال ہے۔ اللہ نے فرمایا یہاں پر کن کن چیزوں کا حکم دیا؟ سب سے پہلے یہ کہا کہ خذوا زینتکم عند کل مسجد، نماز کے وقت اچھے کپڑے پہن کے آؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی میں جمعہ کے دن ایک آدمی آ گیا
اور اس سے پسینے کی بو آ رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تو کچھ نہیں کہا، مگر عام طور پہ کہا فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، کیوں اچھے کپڑے پہن کے نہیں آتے، کیا ہو گیا انہیں، کیوں غسل کر کے نہیں آتے، کیا ہو گیا لوگوں کو، کیا ان کے پاس اتنے بھی پیسے نہیں ہوتے کہ خوشبو کا استعمال کر لیا کرے۔ یہ سب چیزیں سکھائی ہیں اسلام نے تاکہ مسلمانوں میں اللہ کے ان انعامات کی طرف بھی توجہ رہے۔ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک تو یہ طواف کے وقت جب آؤ نماز کے لیے یا دوسری تفسیر کے مطابق آؤ، اچھے کپڑے پہنو، وکلو اور کھاؤ، واشربو اور پیو، اچھی سے اچھی چیز کھانا، اچھے سے اچھی چیز پینا سب جائز ہے، کیونکہ بنیادی طور پر کھانا اور پینا سب حلال ہے، جو حرام ہے اس کے لیے دلیل چاہیے۔ یہ سورہ مائدہ میں بھی آئی تھی بات، حرام کے لیے دلیل چاہیے، وگرنہ ساری دنیا کی چیزیں کھانے پینے کی فرمایا ہے کہ یہ جائز۔ ولا تسرفوا، اور اسراف نہ کرو، اور اسراف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل مشتہیت، جو بھی تیرے جی میں آئے نا کہ یہ کام کرنا ہے تو اس کے پیچھے چل پڑے، یہ اسراف۔ یہ ہے دوسری حد کہ جی میں آیا کہ فلاں چیز کھانی ہے، اب آیا ہے جی میں دیکھ لے، اس کا اسباب ہو سکتے ہیں، پیسے اتنے ہو سکتے ہیں، نہیں ہو سکتے، قرض لے کے بھی اگر کھانی پڑے تو کھانی ہے، غلط بات ہے، یہ حد سے گزر جانے والی بات۔ اس کو بھی منع کر دیا کہ دیکھو یہ بھی نہ کرنا۔ تینوں حکم اللہ نے دے دیے، چاروں بلکہ، پہلا حکم لباس کے متعلق، دوسرا کھانا، تیسرا پینا، ان کے متعلق بھی۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھاتے تھے بہتر سے بہتر چیز بھی۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ ایک پیالہ لوگوں کو بتاتے تھے اور کہتے تھے کوئی پینے کی پاک اور حلال چیز ایسی نہیں جو میں نے اس پیالے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پلائی ہو، اور وہ کہتے تھے شربت بھی، دودھ بھی، شہد بھی، پانی بھی، ہر چیز، نبیذ ایک خاص قسم کا کھجوروں سے شربت بنتا تھا، فرمایا یہ سب میں نے پلایا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے ایک مہمان تھا، اس کے سامنے مرغی رکھی کھانے کو، بہار والے کہیں گے مرغا رکھا ہے نا، تو وہ رکھی مرغی یا مرغا جو بھی تھا، اس نے کہا کہ میں نے دیکھا ہے بس اسے گندگی میں منہ مارتی ہے، میں تو نہیں کھاتا۔ انہوں نے کہا کھاؤ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سامنے مرغی کھائی۔ پرندے جن کا گوشت جائز ہے، حلال ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شکار کر کے لوگ لاتے تھے، آپ کھاتے تھے۔ خرگوش تھا، حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے ایک خرگوش کا شکار کیا، اور خرگوش کی ایک ٹانگ وہ چھوٹی سی تو تھی، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ سب چیزیں کھانی۔ پینا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ٹھنڈا پانی کئی میل سے لایا جاتا تھا کنویں سے، اور روز صحابہ کرام رضی اللہ عنہم لاتے تھے، اور روز تازہ پانی لایا جاتا تھا، کوئی حرج نہیں۔ ولا تسرفوا، اور دیکھو اسراف نہ کرنا، یہ جو فضول خرچی ہے نا، مال اڑانا، اس کو نہ کرنا۔ جو چیز ہے بس وہی چیز جو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کی کہ جو اپنی قدرت میں ہے، میسر ہے، اس سے انکار نہیں، اور جو اپنی بساط سے باہر ہے اس پہ اصرار نہیں، بس اس کے لیے کوئی تکلف نہیں۔ انہ لا یحب المسرفین، اور فرمایا دیکھو اللہ تعالی کو محبت نہیں ہے ان لوگوں سے جو اسراف کرتے ہیں، اور اسراف دو چیزوں کا نام ہے، ایک تو بے اندازہ کوئی آدمی خرچ کرتا رہے، بغیر حساب و کتاب کے خرچ کرتا رہے، یہ نہیں کرنا چاہیے۔ پتا ہو اتنے پیسے ہیں، اتنے کام ہیں، اس چیز کے لیے خرچ کرنا ہے، اتنے بچانے ہیں، یہ چیزیں۔ اور دوسرا اسراف کا ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ بغیر موقع کے خرچ کرتا رہے، موقع ہی نہیں ہے خرچ کرنے کا، کیوں کرتا ہے؟ نہ کرے، موقع کے مطابق خرچ کرے۔ اب شادی ہے، بیاہ ہے، اس کی رسومات ہیں، مت خرچ کرے، وہ کوئی موقع ہے خرچ کرنے کا؟ یہ ظلم ہے۔ مسلمانوں کا جتنا مال، جتنا پیسہ خدا نے انہیں دیا تھا، مغلوں کی سلطنت کا جب زوال ہوا ہے
تو اس کے بعد تو بس ان کے پیسے دو کاموں کے لیے رہ گئے تھے، یا تو یہ شادی بیاہ کی رسومات پہ پیسے خرچ کر دیں ایک، اور یا یہ کرتے رہے کہ بس جو باقی پیسہ رہ گیا ہے مقدمے کریں عدالت میں، اور خوش ہوتے تھے کہ مقدمے میں فلاں کو ہرا دیا ہے، وکیل کو اتنے پیسے دیے ہیں، فلاں جگہ ہم جیتا ہے۔ خواجہ میر درد تھے رحمت اللہ علیہ، بڑے آدمی تھے۔ خواجہ صاحب نے کہا کہ ہمارے دادا کی جب شادی ہوئی تو اس زمانے میں 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا، اور خواجہ میر درد رحمت اللہ علیہ یہ کب کے ہیں؟ یہ خود خواجہ میر درد اور حضرت مرزا مظہر جانا رحمت اللہ علیہ، شاہ عبد القادر صاحب رحمت اللہ علیہ وغیرہ، یہ سارے ہم اثر ہیں آپس میں، یعنی 16ویں 17ویں صدی میں شادی ہوئی ہوگی ان کی، تو انہوں نے کہا 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا۔ یہ تھانہ بھون جس کا نام سنتے ہیں، مولانا تھانوی رحمت اللہ علیہ جہاں کے تھے، یہ ایک مسلمان کا پورا گاؤں تھا، اور اس نے اپنے ایک بیٹا تھا، ایک ہی ایک، اور ایک بیٹے کی شادی پہ پورا گاؤں بیچ کے لگا دی، ہمیشہ کے لیے کنگال ہو گئے۔ یہ اسراف نہیں ہے تو اور کیا، کہ جہاں موقع ہے خرچ کرنے کا وہاں نہیں خرچ کرنا۔ یہ اسی پیسے سے مدرسے بنتے، تعلیمی ادارے بنتے، اسی پیسے سے علماء کی تربیت ہوتی، کہاں سے کہاں بات جا پہنچتی۔ شاہ عبد العزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اپنا بیان کرتے تھے کہ ہم ایک نواب صاحب کے ہاں جاتے تھے، حضرت فرمایا دلی میں وہ نواب تھے اور 500 طلباء انہوں نے رکھے ہوئے تھے، اور وہ انہیں پڑھاتے تھے، اور حضرت نے فرمایا دوسری طرف کا حال بھی سن لو، ان کا حال یہ تھا کہ ان کے ہاں خواتین مہینے کے بعد جب غسل کرتی تھی کہ نواب صاحب کے لیے اب پاکیزگی اور یہ چیزیں، تو فرمایا غسل پہ 100 روپے سے کم خرچہ نہیں ہوتا تھا۔ 100 روپیہ اس زمانے کا لاکھ ہوتا ہوگا۔ فرمایا خوشبوئیں منگائی جاتی تھیں، دودھ منگاتے تھے، کیا کیا چیزیں ہوتی تھیں، ان عیاشیوں نے تو یہاں تک پہنچایا۔ یہ چیز لطیفہ بھی یہ سناؤں، لطیفہ یہ کہ حافظ شیرازی رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ گر آ ترک شیرازی بدستارم دلے مارا، میرا محبوب ترکی کا رہنے والا خوبصورت اگر اپنا دل مجھے دے دے، بخالے ہندوش بخشم سمرکند و بخارا، تو اس کے گال پہ جو تل ہے نا، اس کے صدقے میں سمرکند اور بخارا دونوں شہروں کو قربان کر دوں۔ یہ شعر کے امیر تیمور گورگانی تک پہنچا، تو انہوں نے تو فتح کیے ہوئے تھے، انہیں بڑا غصہ آیا، انہوں نے کہا یہ کون ہے شاعر، میرے تو اتنے پیسے لگ گئے، اتنے فوجی مارے گئے، اتنی محنت ہوئی 2 شہروں پہ، اور یہ ایسے کہتا ہے بلاؤ اسے۔ تو جب حاضر ہوئے تو امیر تیمور گورگانی نے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا، انہوں نے کہا یہ سمرکند اور بخارا کو تم نے دیکھا ہے حافظ کبھی؟ اور یہ ایسے شہر ہیں جن کو فتح کرنے میں ہمارے اتنے پیسے لگے، اتنی جانیں گئیں، اور تم نے کیا کہا؟ تمہیں پیسے کی کوئی قدر ہے؟ تو برجستہ بولے اور کہنے لگے کہ انہی عیاشیوں کی وجہ سے تو کنگال ہو گیا ہوں۔ تیمور ہنس پڑے، ہم معافی ہو گئے۔ تو اس لیے مسلمانوں کا پیسہ بس ان چیزوں میں لگ گیا۔ اللہ نے فرمایا ہے وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، اسراف نہ کرو، اللہ اس چیز کو ناپسند کرتا ہے۔ قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِینَةَ اللَّهِ، ان سے پوچھ، یعنی مطلب نہیں ہو سکتا من حرم زینت اللہ، کس نے حرام کیا ہے؟ کیا چیز کس نے منع کیا ہے؟ حرام کا مطلب منع ہو گیا۔ زینت اللہ التی اخرج لعبادہ، وہ رونق جو اللہ نے پیدا کی ہے، کس نے حرام کی ہے؟ کس نے منع کیا ہے؟ اس رونق کو تم استعمال کرو۔ اس رونق کی، زینت کی 3 تشریحات کی گئیں۔ وہ زینت جو اپنے جان کے لیے ہو، جسم کے لیے ہو، اچھے کپڑے، سہولت کی سواری، اچھا بستر، سردی اور گرمی کا سامان، اللہ نے فرمایا کس نے منع کیا؟ یہ سب چیزیں تمہارے لیے درست ہیں۔ دوسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ دیکھو جن چیزوں سے تمہارے جی میں خوشی پیدا ہوتی ہے، عطر ہے،
اچھی باتیں ہیں، اچھے دوستوں سے ملنا ہے، ایسے ہی پڑھنا ہے جن چیزوں سے، حلال اور جائز چیزوں سے انسان کی طبیعت میں فرحت پیدا ہوتی ہے، کس نے روکا؟ اور تیسری تفسیر یہ کی گئی ہے کہ جو چیزیں خارج سے آتی ہیں اور تمہاری طبیعت کو مطمئن کرتی ہیں، خوش ہوتے ہو تم سے، کس نے روکا ہے؟ عید کا موقع ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، اسی طرح دعوت کرنا ہے ایک دوسرے کی، اس سے خوشی ہوتی ہے، عہدہ ہے۔ فقہا نے تصریح کی ہے، مفسرین نے اس مقام پہ، کہ وہ کہتے ہیں کہ عہدے کا ملنا، بادشاہت اور حکمرانی کا ملنا، اللہ نے یہ بتایا یہاں پر کہ من حرم زینت اللہ، کس نے تمہارے لیے یہ چیزیں منع کی ہیں، یہ سب چیزیں درست ہیں۔ عہدہ ملتا ہے، قبول کر لو اگر تم اس کا حق ادا کر سکتے ہو، نہیں حق ادا کر سکتے اس کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایسے ہی دوستوں میں دعوت ہے، خوشی ہے، مل بیٹھنا ہے، بہت اچھا ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اگر خدا کی نافرمانی اور معصیت ہے وہاں پر، پھر مت جانا، نافرمانی سے بچو۔ باقی یہ چیزیں، یہ سب کی سب چیزیں در حقیقت اللہ نے مباح کی ہیں، اور مباحات سے فائدہ اٹھاتے رہنا چاہیے، ایسے نہ ہو کہ طبیعت میں خشکی پیدا ہو جائے۔ اور دوسری چیز، کسی آدمی کا حال ایسا بن جائے کہ اسے مباحات سے تعلق نہ رہتا ہو، تو احتیاط یہ کرنی چاہیے کہ اس مباح چیز کو اپنے تک محدود رکھے کہ میں اسے استعمال نہیں کرتا، دوسرے اگر استعمال کرتے ہیں تو ان پہ تنقید نہ کرے۔ ایک آدمی سمجھتا ہے کہ میں نے اب کیا اچھے کپڑے پہننے ہیں، اچھے جوتے پہننے ہیں، بس یہ بچے اب پہنے، ٹھیک ہے، صحیح ہے، خود نہ پہنے، اس کا اپنا حال ہے نا، لیکن وہ اپنے کسی دوست کو دیکھے، اپنے ہم عمر کو اچھے کپڑے، اچھے جوتے اس نے پہنے ہیں، تو اسے منع نہ کرے کہ بھائی یہ کیا ہے، یہ جائز نہیں ہے چیزیں، نہ۔ مباحات کا دائرہ اپنے لیے آدمی اگر تنگ کر لے، یہ بھی کچھ گنجائش نکل آتی ہے، لیکن دوسرے کے متعلق نہ کہے، اس لیے کہ بہرحال وہ بھی شریعت پہ عمل کر رہا ہے۔ آپ فرسٹ کلاس میں بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سیکنڈ کلاس میں بیٹھا ہوا ہے، لیکن جا تو اللہ ہی کی طرف رہے ہیں نا۔ وگرنہ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے جو خارجیوں میں پیدا ہو گئی تھی، اور یہ خارجی برداشت نہیں کر سکتے تھے کسی کو اچھا کپڑا پہنے ہوئے، اچھے جوتے پہنے ہوئے، اچھے لباس میں، خشک ہو گئے تھے دماغ ان کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے پوچھ کس نے منع کیا؟ اخرج لعبادہ، یہ چیزیں تو ہم نے اپنے بندوں ہی کے لیے پیدا کی ہیں۔ یہ خاص طور پر اللہ کا یہ کہنا کہ اپنے بندوں ہی کے لیے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کی جتنی بھی مباح چیزیں ہیں، یہ سب کی سب اصل میں اہل ایمان کے لیے۔ والطیبات من الرزق، اور کھانے پینے میں جو پاکیزہ چیزیں ہیں، یہ طیبات من الرزق، ستھری چیزیں کھانے کی کس نے منع کی ہیں؟ یعنی یہ سب مسلمانوں کے لیے ہیں، ایمان والوں کے لیے ہیں۔ قل، پہلے تو سوال تھا نا کہ کس نے منع کیا، اب جواب آ گیا، قل آپ فرمائیے، ہیا للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، یہ اس دنیا کی زندگی میں ایمان والوں کے لیے ہیں، خالصۃ یوم القیامہ، اور قیامت کے دن تو ہم انہیں بالکل ہی دے دیں گے۔ دنیا میں تو ہیں ہی ان کے لیے، ان کے صدقے میں کچھ کافروں کو بھی مل رہا ہے۔ دیکھا، ہم سمجھتے ہیں یہ کافروں کے لیے۔ کسی صاحب نے حدیث کہہ کے سنائی، کہنے لگے جی کسی وجہ سے ایک صاحب تھے، لڑکا تھا 20-22 سال اس کی عمر ہوگی، بہت اچھے کپڑے جوتے سب کچھ، تو انہوں نے کہا یہ مجھے بڑی بری چیز لگتی ہے، تو اس لڑکے نے کہا جی اگر شریعت کے خلاف ہے تو اتار دیتا ہوں۔ تو معاملہ ہمارے ساتھ پیش آیا، سامنے بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے کہا جی حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہودی جو تھے انہوں نے دولت اللہ سے مانگ لی، اور حسن عیسائیوں نے مانگ لیا، اور مسلمانوں نے ایمان مانگا، تو اس لیے ہمارا تو ان چیزوں میں کوئی حصہ نہیں۔ میں نے کہا صاحب یہ حدیث کہاں سے آئی ہے؟ کہاں مطلب کہیں آئی ہوگی نا، براہ راست تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کہہ بھی نہیں سکتے، اور آپ کی عمر بھی اتنی نہیں، تو کہیں آخر آئی ہوگی۔ تو وہ کچھ دیر تو سوچتے رہے،
پھر جب ہم نے زیادہ انہیں دھمکایا، میں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسے جھوٹ بولنا کوئی آسان بات نہیں، علیہ باللہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور کفر بعض فقہا نے لکھا ہے۔ آخر یہ حدیث آئی کہاں؟ تو کہنے لگے جی ہم چھوٹے چھوٹے تھے، دادا ہمیں سناتے تھے۔ میں نے کہا ٹھیک، آپ یہ کہیے کہ حدثنی عن جدی، میں اپنے دادا سے روایت بیان کرتا ہوں۔ دادا کس سے روایت بیان کرتے تھے؟ آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنی چاہیے نا روایت پوری، تو حدثنی جدی کہیے میرے دادا نے بیان کیا، اب اس کے بعد کچھ نہیں۔ کیا ہے یہ سوائے اس کے کہ ایک زوم، ایک باطل گمان رکھا ہوا ہے، اس کے لیے جھوٹ بولتے چلے جا۔ تو اس بچے کو تسلی دی کہ بھائی کوئی بات نہیں، آپ کی عمر ہے، پہنیے، لیکن جو چیز شریعت نے منع کیا ہے اس کے قریب نہ جانا۔ اللہ نے فرمایا خالصۃ یوم القیامہ، قیامت کے دن تو ہم بالکل ہی تمہیں دے دیں گے، کذالک، اسی طرح نفصل الآیات، ہم یوں بتاتے ہیں اپنے پتے، اپنی نشانیاں۔ یہ لباس ہماری نشانیوں میں سے ہے، پہلے آیا تھا نا ذالک خیر، یہ بہت اچھی چیز ہے، یہ ہماری نشانی ہے، یہ ہم تمہیں بتا رہے ہیں، اپنی آیات کو، اپنے انعامات کو کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں تاکہ تمہارا تعلق ہمارے ساتھ رہے۔ لقوم یعلمون، اس قوم کے لیے جو علم والی ہے، اس قوم کے لیے جس کو سمجھ بوجھ ہے کہ تم اللہ کی ان چیزوں کو استعمال کرو لیکن اسراف نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا، بس حد کے اندر رہ کے یہ چیزیں۔ اوپر بات آ گئی تھی کہ انہوں نے خدا پر جھوٹ بولا کہ واللہ امرنا بہا، اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ننگے طواف کریں، علیہ باللہ۔ خدا نے کہا میں نے تو یہ حکم دیے ہیں بھئی، میں نے تو کہا ہے لباس پہنو، اچھے سے اچھا پہنو، ہم نے کب کہا ہے؟ اور ہم نے جو چیزیں منع کی ہیں یہ تو تھا پازیٹو پہلو سارا، کل وہ چیزیں جن کا حکم دے دیا اوپر آ گئی۔ اب دوسری بات شروع ہوتی ہے کہ اچھا ہم نے جن چیزوں سے روکا ہے وہ بھی تمہیں سنا دیتے ہیں۔ ان ساری فہرست میں جن کاموں کے کرنے کا کہا ہے اور جن سے روکا ہے، دونوں فہرستوں میں کہیں وہ جھوٹ بھی بتاؤ جو تم اللہ کے متعلق بول رہے۔ قل انما حرم ربی، اوپر کیا آیا تھا؟ قل امر ربی، آیت نمبر 29 میں آیا نا آغاز میں، قل امر ربی، کہ یہ میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے۔ قل انما حرم ربی، آپ فرما دیجئے کہ انما حرم ربی، میرے رب نے منع کیا ہے، وہاں حکم دیا ہے یہ کام کرو، یہاں منع کیا ہے یہ کام نہ کرنا۔ کیا؟ الفواحش، اللہ نے بے حیائی کے کاموں سے منع کیا ہے کہ بے حیائی کے کام ما ظہر منہا، جو ان میں سے بے حیائی کے کام کھلے ہوئے ہیں، وما بطنا، اور جو چھپے ہوئے ہیں، ان سب بے حیائی کے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا، بے حیائی سے بچے رہنا، چاہے وہ بے حیائی ظاہر ہے، دنیا اس کو کہتی ہے کہ یہ بے حیائی کا کام ہے، اور چاہے وہ بے حیائی چھپی ہوئی ہے، اور وہ چھپی ہوئی یہ چیز ہے کہ انسان خود جانتا ہے وہ کیا ہے۔ یہ ہے اس بات کی دلیل کہ جب انسان کی تنہائی پاک ہو جاتی ہے تو وہ اس بے حیائی سے بھی رک جاتا ہے جس پر اس کی ذات کے علاوہ کوئی گواہ نہیں ہوتا، اور اس بے حیائی میں بڑوں کے سامنے ایسی گفتگو بھی شامل ہے جس کو وہ ڈیزرو نہ کرتے، جیسے دوست آپس میں بات کرتے ہیں وہ الگ مقام ہے، ایسے ہی اپنے باپ سے باتیں کرنا کہ اس کی ادب، عزت اور احترام نہ رہے، یہ بے حیائی گھر کے اندر ہی ہوتی ہے نا۔ اب وہ جا کے کسی سے کہتا بھی نہیں باپ کہ میرا بیٹا ایسے پیش آتا ہے، کس سے جا کے کہے، چپ رہتا ہے کہ وقت گزر جائے، لیکن یہ اس میں شامل ہے۔ اسی طرح یہ عورتیں جو زبان چلاتی ہیں، بہت بڑا مسئلہ ہے بھائی، بہت بڑا مسئلہ ہے، علیہ باللہ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم کے ایک خاص طبقے کے متعلق کہ آپ نے فرمایا میں نے اس میں صرف عورتوں کو جلتے ہوئے دیکھا، اکثریت تھی، اور آپ نے فرمایا یہ کفر کرتی ہیں، اپنے شوہر کی نافرمانی کرتی ہیں، اور آپ نے فرمایا وہ ساری زندگی ان کے ساتھ نیکی کرتا ہے، اور یہ جب بولتی ہیں کہتی ہیں واللہ ما وجدت خیر قط، خدا کی قسم جب سے تیرے گھر میں آئی ہوں نا میں نے تو ایک سانس سکھ کا نہیں لیا، ایک دن چین کا نہیں دیکھا۔ یہ ہے برائی۔ بیٹیوں
باپ کے سامنے بولے اور بیویوں اور شوہر کے سامنے اور بہنوں اور بھائی کے سامنے، یہ سب چیزیں اس بے حیائی میں داخل ہیں۔ بات صحیح کرنی چاہیے، صحیح لب و لہجے میں کرنی چاہیے، جو جائز طریقہ ہے جائز طرح بات کرنی چاہیے۔ کوئی کسی کے حقوق نہ چھینتا ہے، نہ مارتا ہے، نہ کچھ کرتا ہے۔ بات اتنی سی ہے کہ بات کہنے کا ڈھنگ ٹھیک ہونا چاہیے۔ باطل چیزیں، گناہ کی باتیں لوگ اچھے انداز میں پیش کرتے ہیں اور دوسرا آدمی قبول کر لیتا ہے۔ حق پر تو حق ہوتا ہے، اس کا اپنا اثر ہوتا ہے۔ بڑی احتیاط خواتین کو کرنی چاہیے۔ یہ زبان جو ہے نا، یہ جہنم کی پہلی سیڑھی بن جاتی ہے، الیاذ باللہ۔ کوئی کسی کی طرف اللہ نہ کرے کوئی اشارے کنائے نہیں کر رہے، لیکن حقیقتاً کہتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں مسلمان خواتین میں یہ بہت بڑی کمی آ گئی ہے کہ ان کی وجہ سے ادب نہیں رہا۔ شوہر چپ ہو جاتا ہے، بھائی چپ ہو جاتا ہے، باپ چپ ہو جاتا ہے، سسر چپ ہو جاتا ہے، تو اس خاموشی کا یہ مطلب تھوڑا ہی نکل آتا ہے کہ یہ چیزیں جائز ہو گئی ہیں۔ اس دن اللہ تو چپ نہیں ہوگا، اس کی تو کوئی رشتہ داری نہیں ہے، وہ تو سب کو لائن میں کھڑا کر لے گا کہ ہاں بھی کیا 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 ہے اور تمہارے اعمال کی جزا تمہیں دینی۔ اس لیے آدمی خود اپنے آپ کو بھی زبان کو کنٹرول میں رکھے، اور عورتیں تو خاص طور سے۔ اللہ نے فرمایا وما بطن، اور جو چھپی ہوئی بے حیائیاں ہیں نا، یہ ہم نے حرام کی ہیں، منع کیا ہے۔ والاسم، اور اللہ نے گناہ سے منع کیا ہے کہ دیکھو گناہ نہ کرو۔ اسم کا لفظ کہہ کے قرآن نے سارے گناہوں کو کہہ دیا۔ اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ اس سے مراد شراب ہے، لیکن ابو حیان اندلسی رحمت اللہ علیہ نے اس پہ تنقید کیا اور بڑی اچھی بات ہونی کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مکی صورت ہے۔ تم خود سوچو، شراب تو مدینہ منورہ میں بھی اور بہت بعد میں جا کے منع کی گئی ہے۔ اگر اس سے مراد شراب ہوتی تو صحابہ رضی اللہ عنہ اسی وقت رک جاتے۔ تو کہتے ہیں شراب نہیں بلکہ کوئی بھی گناہ مراد ہے کہ گناہوں سے رکو، اپنے آپ کو بچاؤ، اس لیے کہ گناہ تو آگ ہے، آگ تھوڑی ہو یا زیادہ تباہ کرنے کو کافی۔ آگ جب لگتی ہے تو سب چیزوں کو جلا دیتی ہے۔ بغیر والبغی بغیر الحق، اور بغیر حق کے، بغیر وجہ کے زیادتی کرنا، یہ بھی اللہ نے منع کیا کہ مت زیادتی کرو، نہ گفتگو میں، نہ ہی اپنے عمل میں، نہ ہی پیسے کی تقسیم میں، وراثت میں، سب چیزیں آ گئیں کہ بغیر کسی وجہ کے زیادتی نہ کرو۔ مطلب یہ نہیں ہے کہ تمہارے پاس کوئی وجہ ہے تو زیادتی کر گزرو، مطلب یہ ہے کہ وہ جسے تم خود بھی سمجھتے ہو کہ یہ چیز جائز نہیں ہے، مت ایسے کرو۔ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ، اور یہ اللہ نے منع کیا ہے کہ تم شریک کرو اللہ کے ساتھ، ان تشرکوا باللہ، اللہ کے ساتھ، ما لم ينزل بہ سلطانہ، جس کی اللہ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی۔ اللہ تعالی نے کوئی جس کے لیے کوئی خدا نے سند نازل نہیں کی، ان چیزوں کو خدا کا تم شریک ٹھہراؤ، اللہ نے منع کیا ہے اس سے۔ وَأَن تَقُولُوا، یہ بات تو کئی بار گزر چکی، شرک خدا پر۔ وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اور اللہ پر جھوٹ باندھو، مَا لَا تَعْلَمُونَ، جو تم کو معلوم نہیں، تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے اور تم خدا پر جھوٹ بول رہے ہو، اللہ نے اسے منع کیا ہے۔ یہ ٹھیک اس چیز کا جواب ہے جو وہاں آیا تھا نا، آپ دیکھیں گے آیت نمبر 28 کو، تو اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارے باپ دادا طواف کرتے تھے بے لباس، ہم اس لیے کرتے ہیں، اور دوسرے کہا کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ یہ کہا تھا نا، اللہ نے وہیں کہہ دیا تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، اور یہاں دیکھ لیجئے وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، آیت نمبر 33 کے آخر کا جملہ اور آیت نمبر 28 کے آخر کا جملہ، یہ دونوں ایک ہی طرح کے ہیں۔ یہ انہی کا جواب ہے کہ تم لوگ اللہ تعالی پر ایسا بہتان باندھتے ہو جس کا علم تمہیں بھی نہیں۔ تمہارے باپ دادا نے جو کام کیا تھا، کیا خدا نے حکم دیا تھا؟ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر ایک کے لیے ایک مدت متعین ہے۔ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر فرقے کو ایک مدت متعین ہے، ایک وعدہ ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب پہنچے گا ان کا وعدہ،
پچھلی آیت میں ایک چیز رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے جتنی چیزوں سے منع کیا ہے نا، ان میں آپ دیکھیے 33 نمبر آیت میں انما حرم ربی الفواحش، اللہ نے فحاشی سے منع کیا ایک، اور دوسری چیز اللہ تعالیٰ نے آگے چل کے فرمایا والبغی بغیر الحق، اور زیادتی کو خدا نے منع کیا دو، اور تیسری چیز ان تقولوا، یہ تین. بعض مفسرین انہوں نے بڑی اچھی اس آیت کی تشریح میں یہ کی، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے تین قوتوں کا ذکر کیا ہے کہ تمام وہ گناہ جو انسان سے جانوروں کی طرح کے ہوتے ہیں اس کو خدا نے کہا کہ قوت بہیمیہ جو ہے نا، جانوروں جیسی طاقتیں حرکتیں، یہ فحاشی میں آ گئی. والبغی، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے منع کیا ہے تمہیں اس چیز سے کہ بغاوت، سرکشی، یہ سبعیت درندگی آ گئی کہ درندگی کے کام نہ کر. اور تیسری چیز انہوں نے کہا گناہ کا تیسرا سورس چونکہ قول زبان ہوتی ہے، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ، اس میں خدا نے منع کر دیا کہ دیکھو زبان سے خدا کی نافرمانی نہ کرنا. وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اور ہر ایک کے لیے، امت اور گروہ کے لیے ہم نے ایک مدت مقرر کی ہے. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، اور جب آ جاتا ہے وہ مدت، جو وعدہ ہے جب پورا ہونے کا وقت آ جاتا ہے، پھر کیا ہوتا ہے؟ اس لا سے پہلے اور ہم کے بعد یہاں پر ایک لفظ اس کا جواب میں ہے، مطلب یہ کہ ہم عذاب دیتے ہیں. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب ان کی اجل مدت پوری ہو جائے، عُذِّبُوا، وہ عذاب دیے جاتے ہیں، عذاب آ جاتا ہے. لا يستأخرون ساعة، اور وہ نہیں دیر کریں گے ساعتن، ایک گھڑی کی، ولا یستقدمون، اور نہ ہی وہ جلدی کریں گے، نہ جلدی ہے. یہ جو آیت کا آخری حصہ ہے کہ لا یستأخرون ساعتن، اس میں ساعہ کا لفظ جو ہے یہ وقت کی سب سے چھوٹی مقدار، ایک سیکنڈ، اور اب تو مائکرو سیکنڈ ایجاد ہو گئے نا، تو وقت کی سب سے چھوٹی مقدار اس کو کہا ہے کہ اتنا بھی خدا کا عذاب نہیں ٹلتا. جب عذاب کا حکم ہو جاتا ہے تو وہ نافذ بھی ہو جاتا ہے. اس طرح لا یستأخرون ساعتن، ایک لمحہ ادھر ادھر نہیں ہوتا. اور یہ جو واو اس کے بعد آ رہی ہے، یہ اس کا عطف جا رہا ہے اذا جاء پر، کہ جب خدا کا عذاب آ جائے، ایک گھڑی کے لیے نہ وہ ٹلتا ہے، ولا یستقدمون، اور نہ ہی وہ آگے کو چلتا ہے. تو جاء اجلہم، جب ان کا یہ دوسری تفسیر مفسرین نے کیا، فاذا جاء اجلہم، جب ان کی اجل آ جائے، جب ان کا مدت پوری ہو جائے، تو اس مدت کی گویا کہ دو شکیں کر دی کہ دیکھو یستاخرون اور یستقدمون، دو لفظ لائے نا، کہ وہ مدت جو ہے نہ دیر کریں گے ایک گھڑی کی، اور نہ ہی وہ ایک گھڑی جلدی ہوگی. مطلب ٹھیک اپنے وقت پہ ایگزیکٹلی وہ نافذ ہو جائے گا، نہ اللہ اسے دیر سے کرے گا اور نہ اللہ اسے جلدی کرے گا. دونوں چیزیں نہیں ہوں گی. یہ بات ایسی پوری ہو جاتی ہے. اور یہ کیوں کہا ہے اللہ نے کہ نہ جلدی اور نہ دیر؟ انسانوں کو سمجھانے کے لیے. جیسے ہم لوگ بولتے ہیں اپنی زبان میں محاورہ کہ دیر سویر، جیسے ہم کہتے ہیں آگے پیچھے، محاورے میں بولتے ہیں نا، اس طرح محاورہ فرما دیا عربوں کا کہ بالکل ایک لمحہ آگے پیچھے نہیں ہوگا. ٹھیک جس گھڑی پہ قوم نے تباہ ہونا ہے اس کی تباہی آ جائے گی. اب اس کے بعد ہے چوتھا حکم، یا بنی آدم، اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد. کچھ دیر ٹھہریے، یہاں سے پھر بات نہیں شروع ہو رہی. اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں سے 35 نمبر آیت کریمہ سے جو سلسلہ چلا ہے، اس ساری بحث کو اگر آپ دیکھیں تو یہ جا کر ختم ہوتی ہے آیت نمبر 53 پر. اور اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو جو حکم دیے تھے، اب تک کتنے حکم گزر چکے ہیں؟ 4. اچھا جی، کون کون سے؟ لباس والا 1، 2، یا بنی آدم سے شروع ہوتے ہیں نا؟ جی ہاں. یا بنی آدم میں پہلا حکم آ گیا تھا
کہاں پہ، کس آیت نمبر میں؟ 26 میں. دوسرا کہاں آیا؟ 27. جی تیسرا جی 31 میں. اچھا جی، اور چوتھا؟ وہ تو بھی پڑھی نہیں. آپ تو کہتے ہیں 4 آ چکے. 4 جو آ چکے وہ بتائیے. ہیں تو نہیں بتایا. ابھی تو جیتا ہوں یار. ہماری زندگی میں یہ حال. اور بھی تو ٹیپ ریکارڈر بھی ہے. 3 بتائے تھے، چوتھا یہ. ٹھیک ہے جی. 3 احکامات گزر گئے، چوتھا یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، چوتھی مرتبہ یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ یا بنی آدم، اے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد. اور یہاں سے جو چوتھا حکم اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے 35 نمبر آیت سے، یہ تفصیل ساری 53 نمبر آیت تک چلی گئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کو جو حکم دیا، ہم نے کہا کہ اما یاتینکم رسل منکم، کبھی پہنچیں تمہارے پاس رسول منکم، جو تم میں سے ہوں. یہ جو اما کا لفظ ہے یہ مجموعہ ہے ان اور ما 2 لفظوں کا. اور ان ہے شرطیہ کہ اے بنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام، انا اگر، اور ما جو آ رہی ہے اس کے ساتھ یہ اصل میں ہے اس کو تاکید دینے کے لیے، اس کو پکا کرنے کے لیے. اور اگر کا لفظ آپ جانتے ہیں کہ شرط میں استعمال ہوتا ہے کہ اگر یوں ہو جائے تو یوں ہو جائے. اگر یہ آئے گا تو کھانا کھائے گا، اگر محنت کرے گا تو کامیاب ہوگا. تو یہ اگر کا لفظ ہے اردو میں، یہ شرط کے معنی میں چونکہ آ جاتا ہے، اس لیے اس شرط میں زور پیدا کرنے کے لیے ماں کو لے آئے. اور نون اور ماں جو آپس میں مدغم ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، تو نون ختم ہو گیا اور میم غالب آ گیا، تو اس وجہ سے اس پہ شد دے دی کہ اما. یہ ہے قاعدہ. اس لیے قراء جو ہیں یہ ایک مستقل موضوع ہے قرآن پاک میں. اگر کوئی آدمی صرف ترجمے پر کام کرنا چاہے تو ایک الگ موضوع ہے کہ قرآن پاک میں کس لفظ کا کیا ترجمہ بنتا ہے. اسی لیے کئی جگہ پہ، اب تو آپ خیر عادی ہو گئے ہوں گے، ہم نے کئی جگہ پہ آپ سے عرض کیا کہ دیکھیے اس کا دوسرا ترجمہ یہ کرتے ہیں، تیسرا ترجمہ یہ کرتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ ایک مقام ایسا آئے گا، وہاں اب دیکھیے یہ ایک الگ موضوع. ایسے ہی قرآن پاک میں قراءت کے اعتبار سے کوئی پڑھے اور پڑھائے وہ الگ موضوع ہے کہ وہ صرف یہ قرآن میں بتائے کہ اس لفظ کو کس نے کیسے پڑھا ہے، آیات کو کہاں پر وقف دیا گیا ہے. کتنی آیات مکہ والوں نے کہی ہیں کہ یہ آیت یہاں ہے، مدینہ منورہ والے کتنی آیات گنتے تھے، کوفہ والے، شام، بصرہ، اور یہ سارے حضرات جو الگ الگ آیات کی ترتیب گنتے تھے. یہ ایک الگ موضوع، اور اس کو بالکل نہیں چھیڑا. وجہ اس کی یہ ہے کہ وقت جو ہے نا یہ بہت تھوڑا ہے اور کام بڑے سارے اور بھی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یا بنی آدم اما یاتینکم، اگر تمہارے پاس آئیں رسول علیہ الصلوۃ والسلام منکم، اور تم میں سے ہوں. تو اس سے معلوم ہوا کہ رسول جو آئیں گے وہ انسانوں میں سے ہی آئیں گے اور انہی کے پاس آئیں گے. یقصون علیکم، اور سنا دیں تم کو آیاتی، میری آیتیں، میری آیات کا تذکرہ تمہارے سامنے کریں اور میری آیات کو وہ تمہیں سنائیں. آیات سے مراد احکامات کو، کہ میرے حکم تمہیں سنائیں، میرے احکامات کی تمہیں تلقین کریں. تو دیکھو فمن اتقا، سو جو انسان بچا، اس نے اپنے آپ کو سنوارا، واصلح، اپنی حالت کو ٹھیک کیا، فلا خوف علیہم، ان پر کوئی خوف نہیں ہے، ولا ہم یحزنون، اور نہ ہی انہیں کوئی اس معاملے میں غم ہے.
اس آیت کریمہ میں من جملہ اور باتوں کے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اے تمام بنی آدم جب تمہارے پاس میرے رسول علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے یہ سارا خطاب عالم ارواح میں کیا ہے اور تمام انسانوں سے کیا ہے. اس وقت جتنی بھی روحیں خدا نے پیدا کرنی تھیں سب کی سب جمع تھیں اور ان سب روحوں کو اللہ نے کہا کہ میرے پاس سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے پاس آئیں گے. اور یہ اس وقت کا واقعہ ہے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام غالباً اس دنیا میں بھی نہیں آئے تھے. کچھ مفسرین کا خیال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے جنت میں بھیجنے کے بعد کا یہ واقعہ ہے اور کچھ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق اور جنت میں بھیجنے کے درمیان کا یہ واقعہ ہے. بہرحال اس عالم کی ایک چیز ہے اور اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انہیں بتا دیا تھا. سب انسانوں کو تو معلوم ہوا کہ بیٹے کا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل کا اطلاق اللہ نے ان روحوں پر بھی کیا ہے جو روحیں تھی صرف مجرد اور ابھی جسم نہیں تھے. جسم تو بعد میں بنے. اور دوسری بات یہ فرما دی کہ جو کوئی بھی اپنی حالت سنوارے اور اصلاح کرے اس کو کوئی خوف اور کوئی دکھ نہیں ہوگا. یہ بہت بڑی بشارت ہے اس بات کی کہ قیامت کے گھبراہٹ سے اس دن کے شدائد سختیاں پیاس دھوپ اللہ اس چیز سے ان لوگوں کو محفوظ رکھے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نا کہ ان پر کوئی خوف بھی نہیں ہے اور غم بھی نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ قبر میں بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہے, برزخ میں بھی کوئی خوف اور غم نہیں ہے, حتیٰ کہ قیامت میں اللہ کے سامنے جب اٹھا کر پیش کر دیے جائیں گے تو بھی خوف اور غم نہیں ہے. یہ سب چیزیں اس دنیا کی ہیں, یہیں کوئی ڈرتا ہے آدمی اور یہیں غم کھاتا ہے. یہ چند دن اپنے آپ پہ کنٹرول کر کے گزار لے, اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوف اور غم سارے مٹ گئے. اس لیے فرمایا کہ کوئی چیز گھبراہٹ کی پیش نہیں آئے گی. اور قرآن نے 2 جگہ پر مزید اسی بات کی تائید کی ہے. اس کے لیے آپ دیکھیے سورہ انبیاء کو علیہ الصلوۃ والسلام, یہ 17ویں پارے میں ہے سورہ الانبیاء علیہ السلام اور آیت نمبر ہے اس کی 103. 17واں پارہ سورہ الانبیاء علیہ السلام اور آیت نمبر 103. ایک سو ایک سے دیکھ لیجئے پھر زیادہ بات سمجھ میں آئے گی. ان الذین سبقت لہم من الحسنی, اور جن لوگوں کے لیے ہمارے پاس یہ بات طے ہو گئی کہ الحسنی ہماری طرف سے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا, وہی جنہوں نے اپنی حالت اچھی کی سنواری, اولئک یہ لوگ عنہا مبعدون, اس سے یعنی جہنم سے بہت دور رکھے جائیں گے. لا یسمعون حسیسہا, اور یہ اس کی آہٹ بھی نہیں سننے پائیں گے. جہنم میں جو شدت کا جوش اور غیظ اور غضب ہے, اللہ نے کہا ہم اس آواز تک سے انہیں محفوظ رکھیں گے. وَهُمْ فِي مَشْتَهَتْ أَنفُسُهُمْ خَالِدُونَ, اور اپنے دل میں جو بھی زندگی کے مزے ہیں وہاں یہ جنت میں پائیں گے. لا يَحْزُنُهُمْ, ہرگز کوئی غم نہ ہوگا, الفزع الاکبر, وہ جو بڑی گھبراہٹ اس دن طاری ہوگی, کوئی غم نہیں ہوگا انہیں. وہاں پر یہ لفظ آیا ہے نا کہ ولا هم يحزنون, سورہ اعراف میں یہی لفظ آیا ہے نا, تو حزن کا مطلب غم, اور یہاں فرمایا وہی کہ لا يحزنهم, کوئی غم نہیں ہوگا انہیں اس بڑی گھبراہٹ میں. وتتلقاهم الملائکہ, اور اللہ کے فرشتے ان کو لینے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے ھذا یومکم الذی کنتم توعدون, یہ آج کا دن تمہارا ہے جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا. آج تمہارا ہی دن ہے, آج تمہاری مہمانی ہے, اور آج اللہ کے احسانات تم پر ہیں. اللہ نے کہا ہم اتنا محفوظ رکھیں گے کہ جہنم کی آہٹ تک انہیں سنائی نہیں دے گی. اسی چیز کو دوسری جگہ آپ آگے چل کے دیکھیے 21ویں پارے میں سورہ نمل میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے. سورہ نمل 19واں پارہ اور آیت نمبر ہے سورت نمبر ہے 27. سورہ نمل
29واں پارہ اور آیت نمبر اس کی 89 99 نہیں 89. اچھا چلیے پوتی نہیں 89 دیکھ لیجئے 89. من جاء بالحسنات، اللہ نے فرمایا 20واں پارہ ہے یہ تو ہے، سورہ نمل 27ویں سورت ہے، یہ 20واں پارہ 20واں پارہ ہے نا یہ، ہاں جی 20واں آ گیا، 19 سے شروع ہو گئی تھی. من جاء بالحسنات، اور جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا قیامت میں، فلہ خیر منہا، تو اس کو ملنا ہے بھلائی کا، نیکی کا، خیر منہا، اس سے کئی گنا زیادہ، اور کم سے کم کتنا ہے 10 گنا. وَهُم مِّن فَزَعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اور ان کو اس گھبراہٹ سے چین دے دیا جائے گا، چین سے رہیں گے، کوئی گھبراہٹ نہیں ہوگی. دیکھا ہے کتنے احسانات کا تذکرہ فرمایا ہے کہ تم کچھ دن صبر کر کے زندگی گزارو، جب تم آؤ گے تو اس گھر میں وہاں پر کوئی پریشانی نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے. یہ بہت بڑی بشارت ہے اللہ کی طرف سے کہ ارشاد فرمایا فمن اتقى واصلح، جس انسان نے اپنا بچاؤ کر لیا اور اپنے آپ کو سنوارا، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ہم نے انہیں کہہ دیا، یعنی پہلے ان تمام لوگوں کو کہہ دیا تھا کہ دنیا میں جا کر صحیح کام کرنا، انسان بن کے ہمارے پاس آنا، اور ہم تمہیں جہنم کی آہٹ تک سے محفوظ رکھیں گے، کوئی پریشانی نہیں ہوگی. والذین کذبوا بآیاتنا، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، جھوٹ جانی ہماری باتیں، واستکبروا عنہا، اور دوسرا گناہ انہوں نے کبر کیا، اولئک اصحاب النار، وہ جہنم کے ساتھی ہیں، جہنم کی طرف ہیں، ہم فیہا خالدون، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے. 2 گناہ ان کے ذکر کر دیے کہ انہوں نے خدا کی آیتوں کو جھٹلایا اور کبر کیا. یہی دونوں کل گزر چکے ہیں کہ شیطان نے بھی یہی حرکتیں کی تھیں، کبر کیا تھا اور یہ چیز. فمن اظلم، سو اس سے بڑا ظالم کون ہے، اس سے بڑا ظالم بے انصاف کون ہے، ممن افترا علی اللہ کذبا، جو بہتان باندھتا ہے اللہ تعالی پر، کذبا اللہ تعالی پر بہتان باندھتا ہے، جھٹلا دیتا ہے خدا پر بہتان. یہ ہے کہ اس نے کہا، انہوں نے کہا اللہ نے حکم دیا تھا کہ ہم لباس اتار کے اس طرح خدا کے گھر کا طواف کریں، علیہ باللہ. اللہ نے فرمایا اس سے بڑا ظالم کون ہے، او کذب بآیاتہ، یا یہ کہ اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتا ہے، اللہ کے حکم کو جھٹلاتا ہے، اس سے بڑا ظالم کون ہے. اولئک، ایسے لوگ، یہ آیات دونوں جو ہیں کئی بار گزر چکی ہیں. اللہ تعالی نے فرمایا اولئک، ایسے لوگ، ینالہم، انہیں پہنچے گا، پائیں گے، نصیبہم، اپنا حصہ، من الکتاب، جو کچھ کے کتاب میں لکھا ہے ان کے متعلق. اللہ نے اپنے علم کو بس لکھ دیا تھا. اللہ کو تو علم تھا کہ اس دنیا میں جا کے اس نے کیا کیا کرنا ہے. سیدھی سادی 2 اور 2 4 کی طرح بات ہے کہ یہ دیکھ لیا جائے کہ جس دن روحوں سے یہ خطاب کر رہا تھے اللہ تعالیٰ، آج سے فرض کر لیں کہ 10 کروڑ سال پہلے، فرض کر لیں 1 ارب سال پہلے، اس دن خدا کو پتا تھا یا نہیں پتا تھا کہ 2004 میں لوگ بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے یا نہیں پڑھیں گے؟ اگر ہم یہ کہیں کہ اللہ کو پتہ ہی نہیں تھا تو وہ تو جاہل ہے پھر، علیہ باللہ. اور خدا جاہل نہیں ہے، خدا نقص سے، عیب سے، جہالت سے پاک ہے. اور اگر ہم کہتے ہیں پتا تھا اور یقیناً پتا تھا تو اللہ نے لکھ لیا تھا کہ میرے بندے ایسے کچھ بیٹھیں گے. یہی حال ہر آدمی کے اعمال کا ہے. ایک آدمی نے زندگی شروع کی 1950 سے اور 2000 میں آ کے اس کا انتقال ہو گیا. خدا کو اس 50 برس کا آج سے کروڑ ارب سال پہلے بھی پتا تھا کہ یہ بندہ کیا کرے گا کیا نہیں کرے گا. اس چیز کو اللہ نے لکھ لیا ہے اور اس کے نتیجے کو بھی لکھ لیا ہے کہ اس کے نتیجے میں یہ خدا کا قرب پائے گا یا خدا سے دور ہو جائے گا، جنت اسے ملے گی یا جہنم ملے گی. اللہ نے اس چیز کو بھی لکھ لیا تو فرمایا اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ہم ان کی کتاب جو تھی نا، جو لکھا گیا تھا، اس میں سے انہیں حصہ دیں گے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 کتابیں لائے
اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہ کی روایت ترمذی میں آتی ہے، اور انہوں نے کہا یہ دیکھو میرے دائیں ہاتھ میں کتاب ہے، اور قیامت تک جتنے جنت میں جانے والے ہیں اللہ نے سب کے نام اور ان کے باپ کا نام اس کتاب میں لکھ دیا ہے، اور یہ دیکھو میرے بائیں ہاتھ میں دوسری کتاب ہے اور اس میں اللہ نے ان سب کے نام درج کر دیے ہیں، ان کے باپوں کے نام بھی جو جہنم میں جانے والے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے کہا اللہ کے رسول تو پھر عمل کہاں گیا اگر یہ سب کچھ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سددوا وقاربوا، صحیح کام کرتے رہنا اور اللہ کے قریب ہونے کی کوشش کرتے رہنا، اور جو کچھ لکھا گیا ہے بس یہ پورا ہو جائے گا۔ مراد یہ تھی کہ اللہ نے اپنے علم کو تحریر کی صورت میں لکھ دیا، اسی لیے یہاں پر فرمایا کہ اولئک ینالہم نصیبہم من الکتاب، ہم نے جو کچھ کتاب میں لکھا ہے یہ انہیں پہنچ کے رہے گا، مل کے رہے گا، جو جھوٹ بولتا ہے اس کو بھی اور جو سچائی کا قائل ہے اس کو بھی، ہر ایک کو اس کا اپنا مقدر اور اپنا حصہ ملے گا۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ آیت صرف اہل جہنم کے متعلق ہے کیونکہ اس کے بعد بات کافروں کی آ رہی ہے۔ بہرحال ہر ایک کو کتاب میں سے حصہ ملے گا، اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ کتاب سے مراد یہ ہے کہ جب بچے کی پیدائش سے پہلے کا مرحلہ ہوتا ہے، جب اس میں روح ڈالی جاتی ہے تو ایک فرشتہ برابر اللہ سے عرض کرتا رہتا ہے کہ اللہ اب اس کی یہ حالت ہے، یہ حالت ہے، یہ حالت ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک موقع پہ پہنچ کے وہ پوچھتا ہے کہ پروردگار اسے زندہ پیدا کرنا ہے یا مردہ؟ اللہ فرما دیتے ہیں زندہ، اور اللہ ہی کہہ دیتے ہیں مردہ، پھر اسی صورت میں بچہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر جس کی زندگی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے وہ فرشتہ پوچھتا ہے کہ میرے پروردگار اس کا رزق، اللہ کہتے ہیں اس کا رزق کتنا ہے، اور پھر وہ پوچھتا ہے اللہ اس کی عمر، اللہ کہتے ہیں اتنی اس کی عمر لکھ لو، اور پھر تیسری چیز وہ پوچھتا ہے کہ اللہ شقی ام سعید، یہ بدبخت آدمی ہے یا نیک مقدر والا پاک اچھا آدمی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اسے ایسے لکھ دو، یہ ایسے ہے خدا اپنے علم کو اس آدمی اس فرشتے کو لکھواتا ہے۔ اسی لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیت اللہ کے طواف پر جب پہنچے، حاضری ہوئی، تو ایک موقع پہ وہ ہر سال ہی جاتے تھے، ساری خلافت میں وہ ہر سال حج کرنے گئے ہیں سوائے ایک سال کے، اور اس سال عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کو اپنی جگہ بھیجا تھا۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم نے امیر المومنین کو دیکھا اور وہ نہایت عاجزی سے درد سے خدا سے دعا مانگ رہے تھے اور رو رہے تھے، اور کہہ رہے تھے کہ اللہ اگر عمر کی پیدائش سے بھی پہلے اس کی ماں کے پیٹ میں یہ لکھ دیا گیا تھا کہ عمر بدبخت ہے، تو اللہ میں درخواست کرتا ہوں آج مجھے تو نے ایک وقت کر دے اور میرا نصیب اچھا کر دے۔ یہ تین چیزیں، اور چوتھی چیز وہ پوچھتا ہے کہ پروردگار یہ کس مٹی میں دفن ہوگا، اور اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ فلاں مٹی میں، اور وہاں سے مٹی اٹھا کر بعض روایات کے مطابق اس بچے کے ساتھ جس حالت میں ہوتا ہے بس ملا دی جاتی ہے۔ اور تیسری روایت آئی ہے ترمذی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جاتا ہے نا، پھر خام خواہ اسے اس زمین پہ کوئی کام پڑ جاتا ہے، ایسے ہی چل دیتا ہے اٹھ کے وہاں، اور وہاں جا کے وہ مر جاتا ہے۔ یہ مٹی کی کشش ہے، مٹی اسے اپنی طرف کھینچ لیتی ہے۔ ینالہم نصیبہم من الکتاب، جو کچھ لکھا ہے اس کی کتاب میں اسے پہنچ کر رہے گا۔ حتی اذا جاءتہم رسلنا، یہاں تک کہ ہمارے رسول پہنچ جاتے ہیں اس کے پاس، ہمارے فرشتے آ جاتے ہیں۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ روح نکالنے کے لیے کوئی ایک آدھ فرشتہ نہیں آتا، اللہ نے فرمایا ہمارے کئی فرشتے اس کے پاس پہنچ جاتے ہیں، یتوفونہم، اس کی جان لینے کے لیے۔ بس ساری زندگی کا معاملہ ختم ہوا، اور یہ ایک دن جس کے لیے پاپڑ بیلے تھے، اب پتا چلے گا کہ ساری زندگی کے اعمال کیا تھے، نیکی کرتا رہا یا برائی کرتا رہا۔ کوئی چیز سامنے آ جاتی ہے اور آدمی کی زندگی اصل میں جو اندر تھا وہ کھل جاتا ہے۔ یہ دو موقع ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی آدمی اپنے آپ کو نہیں چھپا سکتا۔ ایک حجر اسود کو بوسہ دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے تو اپنے پروردگار کے دائیں ہاتھ کو بوسہ دے دیا۔ حج کے بعد اس کی حالت بہتر سے بہتر ہوتی چلی جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر بہت زیادہ نیکی تھی، اب شخصیت پہ غالب آنا شروع ہو گئی، یا یہ کہ بدتر ہوتا چلا جاتا ہے علیہ باللہ، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اندر سے خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اب یہ آدمی اس کا بگاڑ باہر آنا شروع ہو گیا۔